السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تمام خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی باکمال، بڑا ہی خوبصورت، لاجواب عمل لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ امید یہی کہ اللہ کی رحمت سے تمام خیریت سے ہوں گے۔ یا لطیف کا بڑا ہی زبردست، بڑا ہی لاجواب وظیفہ ہے، ضرور زندگی میں ایک بار آپ کر لیجیے گا تو اللہ کی رحمت سے اللہ کریم نے کرم کیا تو معاملات آپ کے بدل جائیں گے، حالات بھی بدل ہی جائیں گے۔ دیکھیں، اللہ کریم ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی کرم کی اگر بات کی جائے تو وقت نہیں، جب جب کرم ہوتا ہے تو معاملات اور حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ زندگی میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زندگی میں رزق کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسی بھی طرح، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی پریشانی کو دور فرماتا ہے اور اس کے تمام مرادوں کو بھی پوری فرماتا ہے۔ خود پر یقین کے ساتھ اس عمل کو ضرور آزمائیے گا تو اللہ کی رحمت سے، چاہے مریض ہو چاہے کچھ بھی ہو، قرآن پاک کی ایسی برکتیں ہیں کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو لہذا کوشش کیجیے گا کہ قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجیے، خود بھی کریں، اوروں کو بھی اس کی تلاوت کا شرف ضرور حاصل کروا دیجیے گا۔ اللہ کریم قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو محترم اور پیارے معزز اور قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو آل کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کے تک پہنچتا رہے۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے گا، کمنٹ میں اپنے مسائل بھی ضرور درج ذیل کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ تمام معاملات، تمام پرابلمس، مسائل کو مینشن کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے کرم کیا تو آپ کے تمام سوالات کا جواب بھی ہم دے ہی دیں گے۔ تو دیکھیے، لائک بھی کر دیا کریں۔ زندگی مختصر ہے، یقیناً اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ زندگی میں روزگار کے مسائل بھی بنتے ہیں اور رزق کے اسباب بہت سارے ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ جب نمازوں کی پابندی کریں گے نا تو اتنا سکون، ایسی برکتیں ملے گی آپ کو، ایسی آپ کی صحت اور کامیابی، آپ کو ترقی اور عروج ملے گا تو یقیناً آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کی طاقت اور اس وظیفے کا عمل بھی بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے زندگی میں جو ہے نا معاملات، مسائل حل ہو جائے۔ تو یہ پانی پر پڑنے کا آپ معجزہ دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ آپ یقین، اعتقاد کامل ہو آپ کا تو آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چاہے آپ، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، 80 لاکھ 90 لاکھ خرچ کر کے بھی فائدہ ہمیں نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کے پاس، دیگر حکیموں کے پاس۔ تو دیکھیں، قرآن کریم کی برکتیں جو ہے نا تو وہ بہت ساری برکتیں بھی ہیں، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے اللہ کریم ہے۔ تو جب ہم یقین کریں گے اللہ کی ذات پر، اللہ کی رحمت پر، تو امید ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ کے کوئی بھی اسباب ہو، کوئی بھی مسائل ہو، یا لطیف آپ پڑھ کر ضرور قیمتی وقت نکال کر اس عمل کو کریں
اور اللہ کی رحمت سے آپ ایسی برکتیں دیکھیں گے کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، رفعتیں بھی ہیں، اور اسی طرح وسعتیں بھی ہیں۔ تو لہذا کوشش کیجیے گا، جو بتانے جا رہا ہوں اس پر فوکس کیجیے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل کو مکمل طور پہ دیکھا نہیں جاتا، بعد میں جو ہے نا کمنٹ سیکشن کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، باتوں کو سمجھیے، اس کے بعد اس وظیفے کی پر جو ہے ورک کیجیے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے عمل کی اجازت لے ہی لیتے نہیں ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں، سب سے پہلے سب سے قبل آپ سے التجا ہے کہ اس عمل، اس وظیفے کی برکتیں پانے کے لیے اس وظیفے کے عمل کے جو عمل ہے وہ ضرور حاصل کیجیے، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر پائیں۔ تو یہی ہماری التجا ہے اور یہی آپ سے گزارش بھی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے آپ نے؟ چاہے مریض ہو اس کو پانی پلا دیجیے، چاہے آپ کے روزگار کا اسباب نہیں بن رہے تو آپ خود پیجیے، اور آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے دیگر معاملات ہے تو بھی آپ کے لیے مفید ہے، ثابت مند ہے، نہ کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو ضرور زندگی میں ایک بار کیجیے گا۔ وظیفہ کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، یہ بھی طریقہ عرض کرتا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں گلے میں مسٹیک ہونے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے عرض کروں گا کہ درود پاک کا معمول بنا لیجیے۔ عمل بھی بتاتا ہوں، لیکن جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتا رہا کریں، اور ایسی برکتیں درود پاک کی ملے گی کہ الحمدللہ مجھے برکتیں مل چکی ہے، اور میرا تصور و گمان بھی نہیں تھا، آج تک الحمدللہ برکت، رحمتیں، رفعتیں، وسعتیں مل رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ سے بھی یہی گزارش ہے، درود پاک کا معمول بنا لیجیے۔ وظیفہ یہ ہے کہ درود ابراہیم ہو، یا درود تنجینا ہو، یا درود کوئی مختصر ہو، جیسے صلی اللہ علی محمد، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، درود رضویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد، یا ایسا کرے آپ یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ 100 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے عمل کے شروع میں آپ نے یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ یا لطیف پڑھنا ہے 100، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس طرح آہستہ آہستہ ٹھہر کر الفاظ کی مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ آپ جلد بازی نہ کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ عمل کی برکتیں آپ کھو جائے۔ تو عمل کی برکت پانے کے لیے آہستہ آہستہ بالکل نارمل انداز میں اور آہستگی جو اختیار کیجیے گا۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے، اس کے بعد آخر میں آپ نے یہ بھی ضرور کرنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ یہ پڑھ کر درود پاک پڑھ کر اور آخر میں، تو آخر میں ضرور پڑھنا ہوتا ہے، آخرت کی فکر کیجیے گا، ذہن میں یاد آ ضرور۔ اللہ کریم کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، کرم کی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ تو آخر میں درود پڑھنا ہے آپ نے، جو پہلے عرض کر چکا ہوں، درود رضویہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ یہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، درود رضویہ بھی پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ۔ اب یہ کب، کیسے، کتنے دن، کس وقت کرنا ہے؟ فجر نماز کے بعد آپ اس کو کیجیے گا، شروع کیجیے۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ، فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو شروع کیجیے اللہ کا نام لے کر۔
اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، اس کو تسلسل قائم رکھنا ہے، 41 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے کہ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کیسے آپ پر برستی ہے۔ تو اس کو کنٹینیو رکھیے گا، اور تسلسل 41 دنوں تک آپ نے فجر اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد اور فجر کے بعد۔ تو یہ آج کا مختصر عمل تھا جو آپ کے بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، دعا میں یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم۔